بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر خیریت سے آپ؟ جی؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک۔ ہمارے پاس موئی صاحب ایک سوال ہے لاسٹ سیشن کا، جی اور دو ہینڈز رائز تھے ہمارے پاس، ناصر کے اور اختر کے۔ تو پہلے میں آپ سے وہ سوال پوچھ لیتا ہوں، پھر جی ہم ناصر اور اختر سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ اگر وہ بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 35 میں شجر سے متعلق، جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر شجر کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنسی تعلق کو بھی یہاں بیان کرنا اسپیسیفکلی غلط ہوگا؟ نہیں، غلط نہیں ہوگا کیونکہ دوسری جگہ خود قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ واقعہ جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور ہر جگہ پہ اس کے وہ حصے بیان کیے ہیں جو اس کانٹیکسٹ کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں جو چیز بیان کرنی پیش نظر ہے اپیرنٹلی، جو میں سمجھاؤں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا رویے ہوتے ہیں انسان کے، یعنی مخلوق کے کیا کیا رویے تھے اس موقع پر، اور اپنے اپنے رویے کے اندر جھانک کر، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارا کیا رویہ ہے۔ یہ ہے جو یہاں پہ پیش نظر ہے بتانا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو واضح کرنے کی۔ کسی نے اگر یہ بیان کیا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس بات کو سمجھانا پیش نظر تھا کہ یہ ہر جگہ پہ قرآن مجید جب مختلف طریقے اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ایک جگہ پہ، دوسری جگہ نہیں کیا جا رہا، تو وہ اس کانٹیکسٹ کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہ کیا جائے، یہ مطلب تھا بتانے کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سب کے اوپر آئی گیس اپلائی ہوتا ہے کہ کہیں پہ ایبسلیوٹلی، انہوں نے ایبسلیوٹلی۔ ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا، کہیں پہ صرف سرٹن ایسپیکٹ کو ہی ریفر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ پہ اگر ڈیٹیل میں بیان ہوا ہے تو وہ ہم بھول جائیں اس وقت کے لیے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہم فلو میں پڑھ رہے ہیں ایک اسپیسیفک جگہ پہ تو ہم یہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہی ایسپیکٹ اس کا ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھیے، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سورہ، میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، سورہ عنکبوت ہی ہے۔ سورہ عنکبوت میں یہ واحد جگہ ہے کہ جدھر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح کی عمر کیا تھی، وہ کتنے برس اپنی قوم کو انذار کرتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی انڈر دا موسٹ سویئر سرکمسٹانسز، وہ کتنی زیادہ مخالفت تھی جس کے اندر وہ یہ سارا کام کرتے رہے۔ اور اس کی وجہ پرائمیرلی یہ ہے کہ سورہ عنکبوت یہ بتا رہی ہے کہ تم کو ابھی ان مشکلات پہ صبر کرنا ہے۔ یہ مکے کا وہ دور ہے جس میں شدید پرسیکیوشن شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اس موقع پر یہ بتانا پیش نظر ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمہارے ٹائم کے پرسیپشن پہ نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی وہ تو دیکھے گا کہ قوم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر اتمام حجت کے لیے کتنا ٹائم دیا جائے۔ تو اس وہاں پر دیکھیے وہ اس کا ذکر کیا، باقی کہیں پہ بھی حضرت نوح کی عمر کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بہت جگہوں پر حضرت نوح کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جنرلی، یعنی قرآن مجید میں یہ واقعات پیور ٹوٹل ریپیٹیشن نہیں ہوتے، بلکہ اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے باتیں جو ہیں وہ واضح کی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں جو اس کانٹیکسٹ کے لیے ضروری نہیں ہوتی نہیں بتائی جاتی۔ یہ بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اس میں یہ مطلب نہیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ شجر سے کیا مراد ہے، تو سورہ اعراف میں چونکہ یہ واضح ہو گیا ہے تو ہم اس سے یہ لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، لے لیں، لیکن یہاں پر وہ بتانا پیش نظر نہیں ہے۔ اگر پیش نظر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی اختر ہے نہیں یہاں پہ، لیکن آئی گیس یہ ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ناصر، آپ کا ہینڈ ریز تھا لاسٹ ٹائم، تو آپ پلیز انمیوٹ کر ان کا لیجیے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی، جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھا جائے۔ اب انفارچونیٹلی وہ ہے نہیں ادھر، چلیے، جی یعنی یہ اگین ریکارڈ پہ آ جائے بات۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے خیال سے یہاں شجر کو بے شک بیان نہیں کیا، لیکن اصول یا وجہ کو ضرور بیان کیا ہے
جس کی خلاف ورزی کر کے وہ اس شجر کے پاس گئے اور حکم عدولی کے مرتکب ہو گئے۔ میں نے آیت نمبر 35 میں اس کو اخلاقی اصول یعنی شکر گزاری ایک عالمگیر اخلاقی اصول ہے کے طور پر لیا ہے، جس سے مثبت رویے جنم لیتے ہیں اور ناشکر گزاری حکم عدولی اور منفی رویے کو جنم دیتے ہیں۔ نیچے وہ لکھتے ہیں کہ کفر کے ایک معنی ناشکر گزاری کے بھی ہیں۔ دیکھیے، میں اصل میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سیشنز ہیں یہ پرائمریلی دیز سیشنز آر فار نان عربک اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، جو قرآن مجید کو ترجمے سے اپروچ کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے ہے تاکہ ان کا کنیکشن ڈیپر ہو۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم جدھر مرضی اس کو شکر گزاری کر دیں گے اور جدھر مرضی ہم ناشکری کر دیں گے اور جدھر مرضی انکار کر دیں گے۔ وہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ یہ خود ایک لینگویج کے اندر ایک امپورٹنٹ سکل ہے یہ سمجھنا کہ جب ایک مطلب ایک لفظ میں 2 یا 3 یا 4 مطالب پائے جاتے ہیں تو اس وقت یہ ڈٹرمن کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ اگر جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عربک لینگویج سے اپروچ کرنا ہے، میرے خیال میں ان کے لیے یہ سیشن مناسب نہیں ہے۔ دے شوڈ ایکچولی فائنڈ اے سیشن کہ جدھر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کسی موقع پر شروع کریں اگر تو اس کو جوائن کریں۔ یعنی یہاں پر تو اصل میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ابھی اختر صاحب نہیں آئے ہیں اگر، تو میرے تو آج ذہن میں یہ تھا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو ساری بات وہ کر رہے ہیں یہ کس ترجمے میں بیان ہوئی ہے، تاکہ اس ترجمے سے ہم سمجھ سکیں نا کہ بات وہ کس طرح سے لے رہے ہیں۔ یہاں پر اخلاقی اصول کیسے مراد ہے، یعنی ناشکر گزاری کیسے مراد ہے۔ یہاں پر تو یہ چیز مراد ہے کہ انسان اپنے جذبات سے غالب آ کر کسی کے بہکاوے میں آ کر جب غلطی کر جائے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو یہ بتانا پیش نظر ہے کہ شجر سے مراد کیا تھا، بس یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روک دیا تھا شیطان نے اصل میں اسی چیز کو ایشو بنا کر بہکایا۔ نمبر 1، حضرت آدم جو ہیں وہ اس کے نرغے میں آ گئے اور اس کے بعد ان کا رویہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ ہے جو یہاں پر پیش نظر ہے بتانا مخاطبین کے حوالے سے کہ تم بھی اس کے آئینے میں اپنے رویوں کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو۔ کہیں تم ابلیس کے رویے پہ تو نہیں چل پڑے ہو، ایسے رویے پہ تو نہیں چڑھ پڑے ہو کہ انسان جذبات میں آ کے غلطی کر گیا لیکن اب واپس نہیں مڑ سکتا ہے کیونکہ میں چھوٹا پڑ جاؤں گا۔ یعنی الٹیمیٹلی وہ جو جذبات میں آ کر واپس مڑنا ہے اس میں بھی جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے وہ تکبر ہی ہے، وہ انسان کی ایگو ہی ہوتی ہے کہ میں اب کر چکا ہوں بات، اب یہ ہو چکی ہے، اب اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ آپ کو اپنی زندگیوں میں یعنی اپنے آس پاس اپنے سامنے ہونے والی گفتگو میں یہ بہت رویہ نظر آئے گا کہ اب تو بہت اس پہ بات ہو چکی ہے، آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ٹیک اٹ بیک۔ لیکن آئی ہیو سین دس ہیپننگ مینی ٹائمز۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے۔ لیکن دس از این امپورٹنٹ تھنگ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کلاس کے اندر جو لوگ شامل ہیں دے آر ناٹ عربک اسٹوڈنٹس، وہ ترجمے سے اپروچ کر رہے ہیں اور ترجمے سے اپروچ کرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے نوٹس شیئر کریں تاکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیپن کریں اور اسی کے سہارے آگے چلیں گے۔ یعنی یہ تو اینڈ تک اسی طرح رہنی ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو دوسری کلاس بھی شروع کر لیں گے، لیکن وہ تو اور بھی جگہوں پہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت المعارض کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کی کلاسز ہو رہی ہیں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ جو عربک سے اپروچ کرتے ہوئے آئی ایم شور کہ اظہار بڑھا رہے ہیں، تو اس کو جوائن کریں۔ پھر اگر آپ نے ادھر سے اپروچ کرنا ہے کہ عربک لینگویج میں کفر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، تو پھر ادھر سے جوائن کریں۔ میں تو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اوتھینٹک ٹرانسلیٹرز ہیں جنہوں نے دیا ہے، آپ اس کی بیسس پر آگے چلیں، گفتگو کریں، نوٹس کمپیئر کریں اور اپنے اطمینان سے مے بی یو کین گیٹ ٹو اے بیٹر اوپینین۔ جو آپ نے پڑھا ہے اس سے کوئی دوسرا جب شیئر کرے تو آپ کو لگے کہ اچھا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، تو پھر لے لیں گے۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری رائے پہ اتفاق کریں، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ اس کلاس کی جو ابیلٹی کا اسکل کا لیول ہے اس کو سمجھ کے آگے چلیں، ورنہ یہ گفتگو میں پھنسے رہیں گے ہم۔ پچھلی دفعہ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو ہو گئی، وچ از ناٹ فیئر ود دی ادر پارٹیسپینٹس۔
जी, बहुत शुक्रिया मोहित साहब। नासिर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं जी ये मुझे एक्चुअली इसमें सच्ची सी बात है, काफ़ी दिक्कत पेश आई और मैंने काफ़ी वक्त सर्व करने के बाद एक छोटी सी काविश की है। मतलब मैं आप सबसे इसके लिए रहनुमाई का ज़रूर तालिब रहूँगा और थोड़ा सा एंड पे एक इस पॉइंट पे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो ये हमारा पांचवा जिसको हम समरी कहते हैं। तो मैंने लिखा ये है कि जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बुल आलमीन आगाज से ही पढ़ने वाले के यकीन को पुख्ता कर रहे हैं कि वो किताब इलाही को हर किस्म के शख्स से बाला होकर इससे हदायत ले सकते हैं और ख़ास खुदा से डरने वालों के लिए ये हदायत का सबब बनेगी। फिर इंसानों की तीन कैटेगरीज उनकी खुसूसियात का अहवाल बयान करते हुए उनके लिए सज़ा और जज़ा का जिक्र किया। एक फलाह पाने वाले जो गैब पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनसे पहले अंबिया पर ईमान लाते, नमाज कायम करते और दिए हुए माल में से खर्च करते और आखिरत पर यकीन रखते हैं। दूसरे जिन्होंने कुफर किया और कुफर की वजह से उनके दिलों और कानों पर मोहर और आंखों पर पर्दा, ये अजाब अजीम के मुस्तहिक ठहरेंगे। जबकि एक तीसरी कैटेगरी जिनको मुनाफिकीन कहकर खिताब किया गया है, ऐसे लोगों की निशानदही जो बज़ाहिर तो इस किताब को मान रहे होंगे मगर उनके दिल हसद की वजह से खोट में मुब्तला है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए उनके खवास और मुख्तलिफ तर्ज अमल से उनके दोगलेपन की शख्सियत का नक्शा खींचा गया है। इसके साथ इस बात की भी निशानदही कर दी गई है कि ये हकीकत देखने और समझने से कासिर होने के बावजूद तकब्बुर में खुद को इस्लाह करने वाले, जबकि असलन फसाद बर्पा करने वाले हैं, लेकिन ये हदायत पर गुमराही को तरजीह देते हैं। बज़ाहिर उनको ढील दी जा रही है, दर हकीकत यही लोग दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। ऐसे लोग अंधेरी रात में आग की रोशनी हो या बिजली की चमक हो, आंखों से देखने से कासिर कर दिए गए। रब्बुल आलमीन अपनी अनायत का अहवाल बयान बताते हुए एहसास दिला रहे हैं कि सिर्फ उसी की बंदगी करो और उसके हमसर ना ठहराओ। ऐसे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए इस जैसी एक आयत पना लाने का कहा, शायद वो सच्चाई को समझ सकें। अलबत्ता यकीनी नाकामी की सूरत में आग का ईंधन बनने की वईद। इसी हवाले से ईमान वालों के लिए मच्छर जैसी छोटी सी भी मिसाल जो अल्लाह बयान करता है, उससे अपने लिए हदायत का पहलू निकालना और उनके लिए हमेशगी की बशारतों की खुशखबरी, जबकि कुफर वालों का तमस्खर उड़ाने, अहद तोड़ने और ज़मीन पर फसाद मचाने की वजह से नामुराद होना लिख दिया, जो उनकी सरकशी का ही खमियाजा है। और बावजूद जानने के कि ज़िंदगी मौत और फिर ज़िंदगी रब का इख्तियार है, उनका रब का मुनकर होने को आदम, इब्लीस और फरिश्तों के वाक़े से, जहाँ इब्लीस का रब की वहदानियत जानते बूझते तकब्बर और सरकशी से गुमराही का मुर्तकिब हुआ, जबकि ईमान वाले रवैये को फरिश्तों का रब की सकीम पर सवाल उठाने के बाद आदम का रब के बताए इल्म पर नाम बताने पर आजी से रब के हुक्म पर आदम को सजदा करके हक बंदगी अदा करने से वाज़े कर दिया और साथ ही हमेशा के लिए इब्लीस को आदम का दुश्मन करताते हुए उसकी शातराना चाल से उसके फरेब में मुब्तला होकर गलती के इम्कान को खारिज अज इम्कान नहीं कहा। हाँ, ईमान वालों के लिए इस पर नदामत और तौबा का दर खुला रख छोड़ा और हदायत की पैरवी करने वालों के लिए जन्नत, जबकि मुनकरों के लिए दोज़ख का मकाम ठहरा। ये मैंने एक लिखा है जिसके अंदर, और जी जो सच्ची सी बात है, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैं तो अपने आप को जब हम लफ्ज़ समरी का इस्तेमाल करते हैं, शायद मेरी समझ के मुताबिक जिस अंदाज से बचपन से हमने समरी को लिया है उसका एक खलासा ही कहते रहे और पूरा जो भी एक स्क्रिप्ट था उसका 1/3, मतलब मेरे जहन में शुरू से समरी की जो एक डेफिनेशन है वो जिस तरीके से पढ़ाया या समझा, गलत या सही की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो यही रही। तो मेरा अपनी पर्सनल राय में मैं शायद इसको समरी ना कहूँ। मैं उसको मुनासिब नहीं समझता कि मैं इसको समरी कहूँ। बाकी आप लोगों की आरा है, उस पे आप अगर तबसरा करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है जी। मतलब आपने बेसिकली जो चीज़ इस वक्त आपने फरमाई है
وہ ابھی آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک کا آپ نے اپنے فہم کے مطابق ایک ربط واضح کر دی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے نا جی. اس کو وہ جس کو میں اس کو آپ نے یہ فرما دیا ہے ویسے تو کہ اس میں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو عام طور پر ہم لوگ پریسی کا کرتے تھے، وہ جو 1/3 ہوتی ہے نا جی. تو سمری از اباؤٹ گیٹنگ دا جسٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ ٹو پریزنٹ اٹ. بہت زیادہ اس میں فرق نہیں ہوگا، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اپنے ذہن میں ایک، یہ میں نے تو ہر علم میں یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ اگر آپ نے کوئی چیز بڑی اچھی طرح سے سمجھنی ہے تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں بیان کریں، اور دوسرا یہ کہ اس کو سمرائز کر دیں. تو جو پیش نظر ہے وہ تو اصل میں اپنا فہم بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمارے اساتذہ میں اصلاحی صاحب نے تو آگے کی آیات کا خلاصہ اور اس طرح کے الفاظ لکھے بھی ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اپیرنٹلی مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لگتی. یعنی آپ کو اس پر اگر کوئی، جس طرح آپ نے فرمایا تھا جب بات ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا تھا کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے، وہ اگر اعتراض بھی ہے تو وہ بھی کھل کے بیان کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ایکچولی سوری، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو پروبیبلی میرا سچی سی بات ہے، دل نہیں مان رہا کہ میں رب العالمین کے آئی مین بتائے ہوئے کسی بھی پورشن کو اس الفاظ کی مناسبت سے جیسے میری ذہن نے اس کو شروع سے لیا، ہو سکتا ہے وہ مطلب میں سمری کو اس طرح کنسیو نہ کر پا رہا ہوں جو ایک مطلب ہے شروع سے، چونکہ ہمارے دماغ میں ایک سمری کا ایک لفظ میرے دماغ میں ہے جو غلط ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں صرف کہہ رہا تھا، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. مطلب میں آنیسٹلی بات میں الفاظ آپ سجیسٹ بھی کر دیں بے شک، یعنی یو کین آلسو سجیسٹ کہ اس کے لیے ہم یہ الفاظ یوز کر لیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی اپنے الفاظ میں. جی میرے خیال کے مطابق میں اس کو اپنا فہم کہوں گا جی. اس پورے 39 1 سے لے کے 39 تک جو اس کو میں نے اپنے لیے اس کو اپنا فہم ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک I don't have a problem with this. آپ اس کو جیسے بھی الفاظ میں بیان کریں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے، جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ جو حصہ پڑھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں. اس طرح نہ بیان کریں کہ اس میں بہت زیادہ تفصیل آئے، ٹھیک ہے جی. یعنی جو مقصد ہے اس بیان کا، اس میں پرائمری مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں 4-5 باتیں بیان ہوئی ہیں تو ان کا آپس کا ربط واضح ہو جائے. یہ ہے جو پیش نظر ہے. اس کے بعد اس کو کہہ جو مرضی نہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تھینک یو جی، جزاک اللہ ناصر صاحب، بہت شکریہ جی. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں نے لاسٹ ریکارڈنگ سنی تھی تو اس میں سر مجھے فاطمہ کی سمری بہت اچھی لگی، اور روزبن نے بھی اچھا لنک جو ہے وہ کیا تھا. تو سر میں نے بھی، کیونکہ میں نے جو آپ سے سمری شیئر کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا لنک آپس میں مسنگ لگتا ہے، تو سر وہ میں نے دوبارہ اس کو ذرا کیا ہے. اگر آپ سن لیں اور پھر مجھے بتا دیجیے گا کہ اس میں کچھ اور اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے 3 قسم کے رویے اور ان رویوں کی وجوہات کا ذکر ہوا ہے. پھر یہود کو چھوڑ کر یثرب اور اس کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہدایت و ضلالت بیان کیا ہے تاکہ جو ہدایت کو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی خبردار ہو جائیں، اور جو منافقت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یثرب کے گرد و نواح کے مشرکین کو خطاب اس لیے کیا کہ کہیں وہ ان اہل کتاب کے لوگوں کے پیچھے لگ کر صراط مستقیم کھو نہ بیٹھے. اس لیے ان کو توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دے کر ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے. اور پھر حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بتایا تاکہ اس واقعے کی روشنی میں ہر گروپ یہ واضح طور پر دیکھ لے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے. آیا وہ ہدایت کے رستے کا انتخاب کر رہا ہے جس کے بعد اس کو ابدی بادشاہی مل جائے گی، یا وہ اپنے لیے ابلیس کی روش پر چل کر ابدی جہنم کا انتخاب کر رہا ہے.
اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے. رائٹ. اس میں جو آپ نے ہدایت و دلالت کا قانون واضح کیا ہے، یہ کس جگہ واضح کیا ہے اللہ جی تعالیٰ نے؟ یہ جس کو آپ نے لکھا نا سر، وہاں وہ پہ آپ نے خاص طور پہ رک کے بات فرمائی تھی. جی 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 سر فرمائیے. وہ جو تمثیلات بیان ہوئی ہیں نا، اس میں جی ٹھیک ہے. جی رائٹ. جی ٹھیک ہو گیا. اور کوئی جی؟ اینی بڈی ایلس؟ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے بھی پہلے لکھی تھی تو آپ نے مجھے بھی کہا تھا کہ دوبارہ مطلب لکھیں، تو میں نے بھی Right. دوبارہ لکھی ہے، تو میں وہ پڑھ دیتی ہوں. اللہ اس قرآن میں ہدایت اور ضلالت کے قوانین بیان کرتے ہوئے قرآن کو ہدایت المتقین کہہ کر آغاز کرتے ہیں، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتے ہیں. یعنی ہدایت کا پہلا قانون ایمان، عمل اور تقوی ہے. تماثیل کے ذریعے مختلف رویے بتا کر یہ بھی واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون لوگ ہیں جو اس ہدایت کے قانون سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، جو سرکشی اور ہٹ دھرمی پر کھڑے ہو کر حق کا انکار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو دل میں کفر رکھتے ہیں مگر بظاہر مومن بنتے ہیں، گمگوں کی کیفیت میں مبتلا ہیں. اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو گمراہی ان کا بھی مقدر بن جائے گی. چونکہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اسی لیے اس ہدایت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ جس رب نے زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے تو انسان اس رب کی شکر گزاری میں صرف اور صرف اس کی بندگی کرے، تمام شرک سے پاک ہو کر. وہی خالق ہے اور اس خالق کی بندگی کا نتیجہ اصل کامیابی یعنی جنت ہے، جبکہ اس کے احکامات سے منہ موڑنا سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد، اس مقصد کے راستے میں آنے والی آزمائشیں اور ان آزمائشوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ قصہ آدم اور ابلیس کے ذریعے بتاتا ہے کہ کیسے قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو اخلاص کے ساتھ وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے بھیجی جائے منوعاً قبول کر لے، جیسا کہ آدم نے کی، اور غلطی کی صورت میں توبہ کے دروازے سے رجوع کرے. ارادہ اور اختیار کی آزادی کے باوجود جن چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے عاجزی اختیار کرے، نہ کہ غرور اور تکبر میں آ کر ساری زندگی کے اعمال غارت کر لے ابلیس کی طرح. یہی وہ رویے ہیں جن کا جائزہ خود انسان کو لینا چاہیے. صحیح. اچھا جی، اٹس مچ امپرووڈ. مسز عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو اف یو لائک الاؤ می، میں ناصر صاحب کے کامنٹ کو انڈورس کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ فیلنگ میں کل سبھی دے مسٹ ہیو گون تھرو دس فیلنگ کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں. پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو کم از کم میرا تو یہی فیلنگ تھی، شیئرڈ تھی. لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سمری کا مطلب کیا ہے، تو سمری میں اسی کانٹینٹ کو بریف فارم میں جو مجھے سمجھ آئی ہے دینا ہوتا ہے، ناٹ لیونگ آؤٹ ڈیٹیلز اور ناٹ ہیونگ اینی assumptions اینڈ inferences. کچھ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گروپ میں جو پہلے میں آ تو نہیں سکی لیکن میں نے سنے ہیں باقی سب کے بھی، کئی لوگوں نے سمرائز کیا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو. تو قرآن کا کانٹینٹ جب ہم سمری، وہی والی بات جو میری سمجھ میں ہے، تو سمری جب ہم کرتے ہیں تو کانٹینٹ نہیں چھوڑ سکتے. تو قرآن کا کانٹینٹ یا جو بھی رائٹر کا کانٹینٹ ہے وہ تو ایسا ہی رہے گا. تو اس میں جو ایکسٹرا ڈیٹیلز یا ایکسپلینیشنز ہیں ان کو لیو آؤٹ، انہیں چھوڑا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایون قرآن کے مین پوائنٹس اگر ہم نکالتے ہیں اس طرح تو دیٹ از گڈ. یہ ناصر صاحب کے لیے میں بات کر رہی ہوں، اور جب میں نے بھی کیا ہے تو مجھے بھی یہی ہوا ہے کہ وی آر اینڈ اسپیشلی وی ڈوئنگ فار آور سیلفز
तो कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे बगैर अपने अल्फाज में अल्लाह का कलाम हमने कैसे रीफ्रेज कर, ये मुझे समझ आई, मुझे आप बताइएगा। जी ठीक है, इस मैं भी बात कर लूँगा, आप फरमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अंडरस्टैंड, मैं ये ठीक कह रही हूँ, डू यू एग्री? हाँ जी। मेरा ख्याल है कि उसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है जी, कंटेंट छोड़ा नहीं जा सकता। अगेन देर आर टू थिंग्स जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, इंसान जो चीज़ समराइज़ करता है ना, जब आप ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने फरमाया और बड़ा अप्रोप्रिएटली कहा कि अपना फ़हम बयान करें, यानी आई थिंक वो समरी भी मेरा फ़हम ही होती है, तर्जुमा भी असल में मेरा फ़हम ही होता है। यानी फ़हम के बग़ैर तो ये हो नहीं सकता। अब जो कुछ मैं लिखूँगा, यानी उसके अंदर से मैंने उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स को कोशिश करना है कि निकाल दिया जाए। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आगाज़ में 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया है, एक मानने वाले, एक ना मानने वाले और एक बीच के लोग, ठीक है। ये है जो उस पूरे की जिस्ट है, यानी फ्रॉम 1 to 16। अब उसके अंदर की कुछ डिटेल्स हैं, वो हम स्टेप नंबर 3 में कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो मकसद है इसका, वो इस तरह के जुमले लिखना है कि जिसके नतीजे में बात 1 to 39 एक यूनिट के तौर पर सामने आ जाए, ये मकसद है। राइट। यानी कुरान मजीद जी। को हम एक मुनज़्ज़म कलाम समझते हैं, और मुनज़्ज़म कलाम के अंदर अगर वो मुनज़्ज़म कलाम है तो फिर अचानक जो शिफ्ट आई है, मिसाल के तौर पर या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, यहाँ पे एक शिफ्ट आई है बड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, यहाँ पे एक शिफ्ट आई है। एक बीच में शिफ्ट आई है कि जिसमें ये कहा कि इन कुंतुम नहीं इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन, कि वो अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो कोई मच्छर की मिसाल। ये जो शिफ्ट्स हैं, इनको क्लियर करके तो बीच में ले आया जाए, सो दैट वी अंडरस्टैंड, और ये इसी जगह पे लाना मकसद है। यानी जिस जगह पे है आपकी समरी में भी, या आपके खुलासे में, आपके फ़हम में भी, वो इस जगह पे आएंगे तो नज़म वाज़ेह होगा। मिसाल के तौर पर आप इसको उठा के, इसलिए मैंने अभी डॉक्टर अंबर से जो पूछा था ना जी, कि ये आपने हिदायत और दलालत का कानून किस चीज़ के बारे में कहा है, उन्होंने कहा उस मिसाल के बारे में, तो फिर तो ठीक है, फिर वो उसी जगह पर है। लेकिन अगर ये होती बात कि जिसमें इन्नल्लाह ला यस्ताही वाली आयतें जो है वो होती, तो फिर वो मिसप्लेस्ड हैं। मिसप्लेस्ड से जी। नज़म वाज़े नहीं होगा। तो उसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझनी, वो ये कि इट विल अल्टीमेटली बी, एवरी ट्रांसलेटर इज़ एक्चुअली ट्रांसलेटिंग हिज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। एंड वी विल, जब हम उसको उसकी जिस्ट बयान करेंगे, जब हम बताएंगे कि सूरह बकरा के मेन मौज़ूआत क्या हैं, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ही बता सकते हैं। ये मेरा एक इसमें कंसर्न है कि अगर ये होगा तो फिर शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ भी कहना, बिकॉज इट विल ऑल बी जी आवर जी नहीं अंडरस्टैंडिंग। जी, अंडरस्टैंडिंग आई एग्री, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और अपने वर्ड्स में रीअरेंज करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ही हम अपनी दे रहे हैं। राइट, लेकिन इसमें assumptions और अपने inferences जो हमने उससे derive किए हैं, या पिछली हिस्ट्री जो हम रिलेट करते हैं, वो तो समरी का हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर लोगों ने कहा कि यहूद के 3 ग्रोहों का जिक्र हुआ है, तो क्यों हुआ है? इसको अगर जी। वाज़े नहीं करेंगे तो ये बात कि यहाँ से आगाज़ क्यों हो रहा है, यही समझ में नहीं आएगा, तो और ये आपका इन्फ्रेंस ख्याल है होगी। जब हम लिंक करेंगे इन पैराग्राफ्स को, तो उसमें हम अपनी जो भी हिस्ट्री या लोगों की नॉट नेसेसरली हिस्ट्री, नॉट नेसेसरली हिस्ट्री, एक्सप्लेनेशन, यानी जी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे कनेक्ट, यानी ये मेरी जी अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शंस में डाल सकते हैं। जी जी राइट, ठीक है। और उस ज़िमन में कई दफ़ा आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि इस वक्त मदीने के अंदर का माहौल क्या है, इसमें यहूद की पोजीशन क्या है, यहाँ से बात क्यों शुरू की जा रही है, दूसरे लोगों पर इनका इन्फ्लुएंस क्या है। ये सारी चीज़ें जब आपको सामने आ जाती हैं तो फिर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि यहाँ से बात शुरू क्यों की जा रही है। राइट। मैं तो अभी फिर आपके हम साथ वो इसको शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। आज मुझे उम्मीद है कि ये जी ख़त्म हो जाएगा सबका, तो फिर एट द एंड आई विल आल्सो शेयर माइन, ठीक है जी। तो जी, उसमें तो ज़ाहिर है आई कि आल्सो यू डोंट ट्राई हैव टू एग्री विद करेंगे, इट। तो इंशाल्लाह आई बी आल्सो शेयरिंग अगर जी टाइम ज़रूर, होगा। थैंक यू। आप कीजिए, शेयर कर लीजिए, आप कर लीजिए। अच्छा, अभी कोई और तो नहीं कर रहा, ठीक है।
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر پیراگراف کو اس طرح 1 to 5 ہے. پہلے میں نے اس کو مین آئیڈیا مرکزی خیال میں کرنے کی کوشش کی ہے. لینگویج اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے لیکن ٹیکنیکلی آئی ہیو ٹرائیڈ دیٹ. بلا شبہ یہ کتاب الہی ہے جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے جو اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. اب اس کو آئی کنسیڈر کہ یہ مرکزی خیال مین آئیڈیا Right. بن جاتا ہے اس سارے. رائٹ ٹھیک ہے جی, رائٹ بالکل. ناٹ اے سمری. مگر اف وی ایڈ ٹو دیٹ کہ بیس میں ہم کرتے ہیں کہ ناٹ ٹو لیو آؤٹ اینی پوائنٹ لیکن اس کو کنسائز کریں تو وہ ہو جائے گا اسی میں آگے مرکزی مطلب کر کے وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر, اللہ کی اس کا وحیوں پر اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر, نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو دس از واٹ آئی فیل کہ یہ تھوڑا اگر یہ ہم ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں تو دین دیٹ بیکمز اے سمری Right. اینڈ the one is the main idea مرکزی خیال. 6 and 7 آگے جی. بے شک وہ لوگ جو حقیقت کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے کفر کرتے ہیں, یہ بریکٹ میں نے کیا نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان پر کوئی ڈراوا اثر نہیں کرے گا, اللہ نے ان کے علم و معرفت کے دروازے بند کر دیے. اب یہ پہلے بڑا عذاب تک آئی تھنک کہ یہ آپ کا مین آئیڈیا کے طور پہ آ گیا, اور یہ آگے اگر میں نے ایڈ کیا ہے ڈیٹیل شارٹ فارم میں تو یہ کیونکہ ہم نے اس پہ چلنا ہے تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی. انشاءاللہ اگلے بھی جو پیسیجز ہیں ان کو ہم کیسے چلیں. پھر جی 8 to 16 آ گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دلی مرض کی وجہ سے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اگین دیٹس دا مین میسج دیر. پھر آگے اس کی جو چھوٹی ڈیٹیلز کنسائز فارم میں ہے. یہ فساد مچانے والے مومنوں کو بیوقوف جاننے والے منافقت کرتے ہیں. انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دے کر صریح نقصان اٹھایا کیونکہ اللہ نے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. پھر جی آ گیا تمثیل ہے, یہ تو نہیں کی. پھر آ گیا جی 21 to 22. اے بنی نوع انسان, بندگی کرو اپنے رب کی جو خالق رازق اور مدبر ہے تاکہ تم بچ جاؤ, اور اس کا کوئی ہمسر نہ ٹھہراؤ جبکہ تم مکمل ادراک رکھتے ہو. 23 to 25 ہے جی. اگر تم اللہ کے کلام کے متعلق شک میں ہو تو اپنے مددگاروں کے ساتھ مل کر اس جیسی ایک صورت بنانے کی کوشش کر دیکھو جس میں لازماً ناکام ہو گئے تو ڈرو اس آگ سے جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے برعکس خوشخبری دے دو ابدی جنت کی نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو. پھر جی 26 ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ کلام اللہ کی طرف سے حق ہے, نہ ماننے والے اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو یہی کلام بہت سوں کے لیے ہدایت اور بہت سوں کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے, مگر گمراہ صرف سرکشی ہوتے ہیں. 27 ہے جی. جو لوگ اللہ کے عہد کو پکا باندھ کر توڑتے اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹ کر زمین میں فساد مچاتے ہیں, وہی خسارہ اٹھانے والے. اس کے بعد جی حیرانگی ہے کیسے انکار کرتے ہو اس ذات کا جس کے پاس تمہیں موت و زندگی کے مراحل سے طے کر کے تمہیں لوٹنا ہے, جس کی طرف آگے جی وہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے وہ بس قصے کے طور آئی تھاٹ کہ اس کو ہم فلو چارٹ کی فارم میں کر سکتے ہیں, اس کو سمرائز نہیں کیا. ٹھیک, وہ اچھا ہے جی. یہ جو آپ نے کنیکشن یہاں بیان کیا یہ ہے مقصد, وہ جو آپ نے کنیکشن بیان کیا نا ان اللہ لا یستحیی, دیکھیے آپ نے بہت چھوٹے سے 2 جملوں میں اس پوری بات کو بیان کر دیا لیکن کنیکٹ کر دیا.
کہ یہ کس طرح سے کنیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کی جو اوپننگ بات آپ نے لکھی ہے اس سے وہ کنیکٹ ہو گئی ہے. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ اوور ہیئر. باقی رائٹ. اختلافات بھی ہو جائیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا دیٹ وی آر ایکسپوز ٹو, اس سے ہم کیا سمجھے ہیں, یہ اس کو ہم نے شیئر کر دیا ہے. جی جی, مائی کوشچن واز کہ ہم جو سمجھیں اس کو ہم نے سمرائز کرنا ہے. وہ ایک اسٹیپ میں ہے نا کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرتے ہیں, اس کو ہم نے کرنا ہے یا کانٹینٹ کو ہم نے کرنا ہے سمرائز؟ اسٹیپ 5 اور ہے. اسٹیپ 5 یہ ہے کہ واٹ از دا ٹیک اوے فار می, میں نے ان آیات سے اپنے لیے کیا سیکھا ہے, لیسن کیا ہے میرے لیے, واٹ شوڈ آئی بی ڈوئنگ. مجھے اپنے رویوں میں, اپنے عمل میں, اپنے سوچ میں کیا چینج لانی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, وہ اسٹیپ 5 یہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ ہر پیراگراف کے بعد نہیں آئے گا, یہ سیکشنز کے بعد آئے گا. یہ ایک سیکشن کی سمری ہے, ورنہ ہر پیراگراف کی جو سمری ہے دیٹ از ان اسٹیپ نمبر 4 آئی تھنک, اسٹیپ نمبر 4. ٹھیک. So that can be main ideas going along. Right. In fact, in this summary, all you need to primarily do is to combine all those summaries. اس سے بات واضح ہو جانی چاہیے. پھر آپ کو صرف بیچ میں کچھ کنیکشن کے فریزز ایڈ کرنے پڑیں گے, ورنہ وہ ساری سمریز ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, میں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہوا ہے اور کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی. جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو آیات ہیں نا, یہ جواب دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان وہ لائیں گے جو اللہ کی مانیں گے, یعنی اس پر. تو اس پر سب سے پہلے اس میں جو چیز مجھے ملی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو توحید, رسالت اور آخرت پر ایمان لائیں گے, ماننے والے, یعنی کہ وہ جو نہیں مان رہے وہ توحید, رسالت اور آخرت کا ہی انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے, یعنی روشنی پھیل جانے کے بعد انہوں نے اندھیرے میں رہنا پسند کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عذاب سالو کر لیے. اور تیسرا وہ گروہ ہے جو یعنی کہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے توحید, رسالت, آخرت کا, لیکن اندر سے وہ انکار کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والے بے وقوف ہیں جو اپنی ہر چیز چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں, جبکہ ہم کتنا یعنی مفاد پرست ہیں, اور اس طرح ایمان کا دعویٰ کر کے ہم ان کے اندر شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمام مخاطبین سے یعنی سے مخاطب ہیں کہ اگر تم واقعی خالص توحید کی یعنی دعوت دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توحید, رسالت اور آخرت پر ایمان لاؤ گے تو تم تب کامیاب ہوگے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ کیونکہ تمہاری کوئی نام تھا نہ نشان تھا, تو اللہ نے تمہیں زندگی دی, پھر تمہیں موت دے گا, پھر آخرت میں تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں لایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی مثال دی کہ یعنی ماننے والوں کا رویہ کیا ہوگا اگر ان کے اندر خدشات بھی ہوں گے. جب وہ واضح ہو گئے تو فرشتوں جیسی صفات اختیار کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے, وہ جو اللہ کی مانیں گے نہ کہ اپنی مانیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ یہ جو پہلا گروہ تھا ان کا دوسرا گروہ, یعنی کہ جنہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا, ان کی جو تھی وہ ابلیس جیسی ہے. یعنی روشنی آ جانے کے بعد, سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنی انا پر ڈٹے رہیں گے اور توحید, رسالت اور آخرت کا انکار کریں گے, تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ لے لیں گے. جس طرح ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا تھا وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان ہے یا اس سے غلطی نہیں ہوگی. اگر غلطی ہو جائے گی, وقت کے رسولوں نے بھی جب اپنے آپ کو ملامت کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, تب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ یعنی توبہ کی طرف اللہ رجوع ہوئے, ان کی طرف اللہ نے رابطہ کیا. اس لیے جو تیسرا گروہ ہے جو دھوکے میں دراصل جس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں تم سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو تم بھی اپنی غلطی پر یعنی معافی مانگو, اور اسی طرح اپنا تمہارا مقام حاصل کر سکتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں
फजीलत दी थी वो वापस हो सकता है। फिर अल्लाह ताला जिस तरह पहली आयत थी ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत किन के लिए होगी? मुत्तकीन के लिए होगी। तो आगे अल्लाह यही बता रहे हैं कि मेरी हिदायत तुम्हारे पास आती रहेगी, जो पैरवी करेगा वो कामयाब होगा और जो पैरवी नहीं करेगा, इनकार करेगा, तो वही जहन्नमी है। तो ये है मेरी समझ। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। सुंबुल आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली दफ़ा जो 2 पॉइंट्स किए थे, फिर आगे की जो आयत थी उसमें मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने और उसको स्पेसिफाई किया उस वाक्य में कि आपका जो रवैया है टूवर्ड्स अल्लाह ताला हिदायत, वो फिर इस तरह है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपका या तो आप अपनी नेगेटिविटी की वजह से, तकब्बुर की वजह से उस पे अड़ जाएंगे, या फिर आप वापस पलटेंगे अल्लाह ताला की तरफ। तो सेल्फ एनालिसिस और तौबा जो है वो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत स्पेसिफाई कर दी है आगे की आयतों में। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अब ये उसको आप सारे को इकट्ठा कर लेंगे ना, तो इट विल अपीयर एज वन थिंग, ठीक है जी। तो वो आई थिंक इसके नतीजे में आपके लिए ये अच्छे नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे। इसको आपने कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। जी हो गया जी। A.C आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट सेशन था तो आई लाइक द फॉर्मेट, तो मैंने कहा चलिए मैं भी समरी करती हूँ इसकी। जी। तो इसमें ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इन आयात में अल्लाह ताला इंसान से मुखातिब है और सूरह सबसे पहले महज 2 अल्फाज लारैब के जरिए इस किताब को मुतारिफ करवा रही है, जो मेरे नज़दीक किताब की फसाहत, बलागत या हक्कानियत जैसे औसाफ से ज़्यादा पढ़ने या सुनने वाले के रिस्पॉन्स की डायरेक्शन डिटर्मिन करने के लिए है। क्योंकि किताब तो महज अल्फाज का मजमुआ है, इससे हासिल क्या करना है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द रिसीवर और द रेसिपिएंट ब्रिंग्स टू इट। यानी क्या वो शक लेकर आ रहा है, अपनी इल्म दानाई का जोम लेके आ रहा है, या अपने रुतबे और माल का तकब्बुर। इसलिए ये आयत इनसे हिदायत या निजात का वादा नहीं कर रही जो इस किताब को ओन करते हैं या खरीदते हैं या इसकी इज्जत और हुर्मत के लिए जान देने को तैयार हैं, और सरप्राइजिंगली उनसे भी नहीं कर रही जो इसको पढ़ते और सुनते हैं, बल्कि ये हिदायत का वादा उनसे कर रही है जो अल-मुत्तकीन है, यानी दोज हु आर गोइंग थ्रू एन इनर स्ट्रगल टू नो द ट्रूथ, यानी जो सच जानने के लिए स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली एंगेज होने के लिए तैयार हैं और एक हम्बल हार्ट और ओपन माइंडसेट के साथ इसकी तरफ आते हैं। फिर अगली आयत मुफलिहून के जो औसाफ बयान करी है, इन तमाम के एक्सेप्टेंस का ताल्लुक भी अमाल की ज़ाहिरी एक्यूरेसी पर नहीं बल्कि प्योरिटी ऑफ इंटेंशन या बातनी खलासे नीयत पर है। तो यूँ इस किताब का मकसद आगाज से ही मेरे ख्याल में चंद आयात में इंसान को कायनात की तख्लीक में मौजूद जो डुअलिटी है या जो ज़ाहिर और बातिन का एक डिफरेंस है उसकी हकीकत की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है। और मेरे नज़दीक यही वो थ्रेड है जो इन आयात को कनेक्ट कर रहा है, that there are 2 or more realities that coexist at a time, those that we can see with our eyes and those we cannot। तो मुफलिहून के बरक्स कुफार मेरे ख्याल में वो हैं जो ये समझते हैं कि ज़ाहिर और मौजूद कामयाबी या फलाह का पैमाना डिटर्मिन करने के लिए काफ़ी हैं। इनके नज़दीक मुफलिहून कहलाने के हकदार वही लोग हैं जिनका मालो दौलत नजर आए या जो दुनियावी या एज पर वर्ल्डली स्टैंडर्ड से ब्लेस्ड नजर आते हैं, क्योंकि कुफार के नज़दीक सीइंग इज बिलीविंग है जबकि मुफलिहून के नज़दीक बिलीविंग इज सीइंग है। और फिर जैसा कि हमारे मेडिकल टर्म्स में लॉ ऑफ डीजेनरेशन है कि जब कोई ऑर्गन या मसल लंबे अरसे तक यूज नहीं होता तो वो डीजेनरेट होने लगता है या इसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो इस कुफ्र या नाशुक्री की बिना पर इनकार करने वालों की ज़ाहिरी अज़ा आंख, कान और दिल तो कायम रखे जाते हैं, मगर इनकी बसीरत और फहम की इस्तात को मादूम या सल्ब कर लिया जाता है। इलानिया इनकार अगर कुफ्र या इनग्रेटिट्यूड है तो मुनाफिक की धोखाधड़ी को मर्ज कहा गया है। अब मर्ज रूहानी हो या जिस्मानी, इसका सबब अज्जा का अदम तवाजुन होना है या इम्बैलेंस है, और मुनाफिक का सबब जाहिर और बातिन में अदम तवाजुन या तजाद है, यानी जाहिर जबान से इकरार मगर दिल से या अमाल के जरिए से इनकार। और इसका अगला स्टेप है अपने गलत अमाल को फैंसी नेम्स का लिबादा उड़ा के उन्हें जस्टिफाई करना
جیسے مفسدون کو مصلحین کا لیبل دینا، جیسا کہ آج کل ہم امریکن گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگلی آیات میں اسی ظاہر اور باطن کے عدم توازن کے نتیجے میں بصیرت کی محرومی کو مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے. جیسے روشنی کا انکار کرنے والے روشنی تو ختم نہیں کر سکتے، ہاں مگر روشنی سے فیضیاب نہ ہو سکیں گے اور فہم و فراست اور نور سے محروم کر دیے جائیں گے. صرف انسان اور جن ہی نہیں، فرشتے بھی ظاہر کی حقیقت اور حکمت کا ادراک اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر سمجھنے سے قاصر ہیں. میرے خیال میں قصہ آدم بھی یہی دکھا رہا ہے کہ تمام مخلوق کا فہم اور ادراک مل کر بھی اشیاء اور واقعات کی باطنی یا مستور حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ تعالیٰ اسے واضح نہ کرنا چاہیں. جیسے آغاز میں ہی یہ بتایا گیا کہ الف لام میم حروف مقطعات جن کا معنی واضح نہیں کیا گیا تو ہم اس کو ڈیکوڈ کرنے سے بھی قاصر ہیں. ابلیس چونکہ ایک متکبر دل کے ساتھ موجود تھا، لہٰذا وہ حقیقت جان کر بھی محروم رہا، جبکہ فرشتے despite their apprehensions were quick to acknowledge their ignorance once it was revealed to them. تو میرے خیال میں میٹافوریکلی انسان مینلی انہی دو کرداروں یا ایٹیٹیوڈس کا مجموعہ ہے. فی الحال میں نے یہی لکھا ہے بس. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ، دیٹس ویری ویل ڈن. بٹ ایز وی پروگریس انشاءاللہ، اف یو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ رکھے ہمارے ساتھ، تو اس میں جب ہم فرسٹ 5 اسٹیپس کریں گے نا جی، تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ پھر سمری اس میں، کیونکہ اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں، ٹھیک ہے جی. ہاں یہ مجھے لگتا تھا تفسیر کی طرف جا رہا ہے، لیکن بس وہ عرصے سے لیکن وہ ڈائریکٹ میننگ پڑھتے رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ونس یو ہیو گون تھرو دوز 5 اسٹیپس، تو اس میں اسٹیپ نمبر 3، اسٹیپ نمبر 4 اور اسٹیپ نمبر 5، یہ 3 اسٹیپس ایسے ہیں جو ڈیٹیلز ہیں جس میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹیپ نمبر 4 ہے، جو سمری ہے، جو یہاں پر ہم جمع کر دیں گے، وہ اتنی ڈیٹیل کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی، میرا خیال ہے وہ نیچرلی آپ کو اس جگہ تک لے جائے گی جی. میں پھر آپ کے ساتھ یہ اپنا یہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم یہاں سے اب آگے چلیں گے ان دا نیکسٹ سیشن اللہ کی توفیق سے. اس کے اینڈ پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ دس از واٹ آئی ہیو ریٹن ایز دا سمری آف سمری، خلاصہ یا میرا فہم، آل از گڈ فار می. اچھا جی، یہ ہے اس کا کچھ پس منظر ہے، یعنی پس منظر 2 چیزیں ہیں جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے. ایک جو ہے دیٹ از اباؤٹ لا ریب کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ خطاب پیغمبر سے ہو رہا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے وہ ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اس وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے پس منظر، اس سے ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. پس منظر یہ ہے کہ اہل کتاب خصوصاً یہود کی مذہبی حیثیت کے پیش نظر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متاثر ہونے والے بہت سے لوگوں کی توقع تھی کہ خدا کی موجودہ ہدایت کے یہ امین آپ کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہیں گے اور اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے جو ان کی اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق نازل ہوئی ہے. مگر ان کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی. یہ صورتحال بعض لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا کر رہی تھی کہ اگر قرآن فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو جن لوگوں کو اس پر سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا وہ اس کے سب سے بڑے مخالف بن کر کیوں نمایاں ہو رہے ہیں. یہ خاص حیثیت حاصل تھی مدینہ میں which was not the case in مکہ. اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آیت 139 کی جو سمری لکھی ہے میں نے، وہ یہ لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن بلا شبہ اللہ کی کتاب ہے. اہل کتاب میں سے جو لوگ واقعی خدا خوفی رکھنے والے ہیں انہوں نے اسے مان لیا ہے. وہ ماضی میں بھی اللہ کی ہدایت پر مضبوطی سے قائم رہے اور اب بھی وہی کامیاب ہوں گے. ان کے برعکس جو لوگ خدا خوفی کے بجائے اپنی خواہشات کے غلام بنے رہے اور جنہوں نے خدا کی ہدایت کا انکار کیا، وہ خدا کے قانون ہدایت کی زد میں آ چکے ہیں. خدا نے انہیں اپنی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا وہ آپ کی اس دعوت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. انہی میں سے بعض لوگ منافقانہ طور پر مختلف طریقوں سے آپ کی دعوت قبول نہ کرنے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تاہم ان کے انکار کی اصل وجہ آپ کے خلاف ان کی دشمنی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے، جس کے باعث وہ اپنی راہ کھو بیٹھے ہیں۔ اوپر جن کفار اور منافقین کے گروہوں کا ذکر ہوا، ان کے رویوں اور ان کے بارے میں خدا کے قانون کو دو مثالوں میں منظر کشی سے واضح کیا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں مدینہ کے مشرکین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، پچھلی آیتوں میں مدینہ کے مشرکین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی دعوت پر بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کے رد عمل کا ذکر کیا ہے۔ یہاں مدینہ کے انہی لوگوں سے براہ راست خطاب کر کے انہیں استدلال کے ساتھ دین کے 3 بنیادی مقدمات توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی ہے۔ اس ضمن میں قرآن سے متعلق یہود کے پیدا کیے ہوئے بعض اعتراضات کا برسر موقع جواب دیا ہے جو رسالت کے بارے میں شبہات پیدا کر سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے لوگوں کو اپنے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تخلیق آدم کا بنیادی مقصد واضح کیا گیا ہے، اور آخرت میں خدا کی ابدی بادشاہی میں داخلے کا اہل بننے کے لیے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے اور ابلیس کی پیروی سے بچتے ہوئے خدا سے ملنے والا ہر حکم غیر مشروط طور پر قبول کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ہے جی جس طرح سے میں نے سمرائز کیا ہے اس کو، اینڈ I'll just bring in front of you the English version as well so that آپ اس کو دیکھ کر پاز کر کے you can just note it down۔ میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں to save time، اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو اس کو ہم لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب مجھے یہی کہنا تھا کہ یہ ایک تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جو کہ کہ ہم کب سے پڑھ ہی رہے ہیں اس کے ساتھ۔ مجھے اب تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑا ڈیپر جا کے فار اس ان دیز ڈیز ان دیز ٹائمز جو ہے اس کا ایک اور بھی ہونا چاہیے، کوئی ڈیپر پرسپیکٹیو جس کو ہم دیکھیں جو کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے علاوہ بھی ہو۔ نہیں، یہ جو ہے نا جی، ایک تو اس چیز کو سامنے رکھنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو پہلے 2 سیشنز ہیں ان کو سمجھ لیجئے گا۔ یہ ان میں پہلے 2 یا 3 سیشنز ہیں جن کے اندر میں نے یہ تعارف کرایا ہے تھوڑا سا قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کتاب ہے کس نوعیت کی، ٹھیک ہے جی، یعنی قرآن مجید میں میرے سے کہیں پہ بھی ایڈریس نہیں ہے، ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اٹ از ناٹ ایڈریسنگ می، اٹ از ایڈریسنگ دا پروفٹ اینڈ تھرو دا پروفٹ دا پیپل اراؤنڈ ہم، ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی کو ایڈریس نہیں۔ اور یہ اسی چیز کا ریکارڈ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر نازل ہونے والی ایک کتاب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ہسٹری کو سیکیور کر کے چلی گئی ہے، اور اس دوران میں جو ان کو حالات پیش آئے ہیں، جو ان سے باتیں ہوئی ہیں، جو ان پر اعتراضات ہوئے ہیں، جس طرح کی انہوں نے جواب دیے ہیں، وہ سب کچھ انہوں نے سیو کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہے، یعنی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی جس وقت ہی had nobody to support him, nobody to protect him، اس وقت یہ بتایا تھا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ جس طرح سے پہلے اللہ کے رسول آئے تھے اور آنے کے بعد وہ خدا کی عدالت بن گئے تھے اس دنیا پہ، میں بھی عدالت بن جاؤں گا، میرے اوپر نہ ماننے والے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اسی دنیا میں ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ والا جو ایسپیکٹ ہے یہ قرآن نے آ کے پریڈکٹ کیا، اور اس دنیا قرآن مجیدی کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پریڈکشن پوری ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی یہ ہے جو اس پوری بات، یعنی اس کو ہمارے استاد نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ سرگزشت رسالت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف نبی نہیں ہیں، وہ رسول بھی ہیں، اور رسولوں کے بارے میں جو یہ قانون ہے کہ وہ اپنی قوم پر خدا کی عدالت بن کے آتے ہیں۔ عدالت بننے کا مطلب یہ کہ جو عدالت آخرت میں نافذ ہونی ہے، جس میں عدل ہوگا، جس میں انصاف ہوگا، جس میں اچھے اور برے الگ الگ ہو جائیں گے، وہ عدالت اپنی قوم کے لیے اس دنیا میں نافذ کر کے جاتے ہیں پیغمبر رسول۔ اور اسی لا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ اگر غور کریں گے تو بار بار قرآن مجید میں پچھلے رسولوں کا ذکر ہے، صرف یہ والا لا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے نا، کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا اباؤٹ سیرت کے بارے میں،
مجھے صرف اس میں اتنی دلچسپی ہے کہ اس وقت جو گروہ ہیں ان کی پوزیشنز کیا تھیں. نمبر ایک پوزیشنز کیا تھی کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سوشل سٹینڈنگز کیا تھی ان کی. ریلیجسلی اسپیکنگ یہود کی خاص طور پہ اور نصارہ کی بھی ان کے ساتھ, they were considered to be religiously very well educated and therefore people were looking at them کہ یہ اس پیغام کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ اگر آپ غور کریں گے, اگر آپ کے سامنے میں نے اس پر اپنی زندگی پر جب غور کرتا ہوں تو بڑے امپورٹنٹ یہ مثالیں آ جاتی ہیں میرے سامنے. یعنی دوز پیپل whom I considered to be authorities in religion, میں اگر کوئی ریلیجس اوپینین آتی ہے سامنے تو میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہاؤ ڈو دے رسپونڈ. ٹھیک ہے, یہ ہم ہر چیز میں ہمارے سامنے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا ہمارے آس پاس, ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. اکنامکس کے بارے میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, یہ بڑا اچھا جانتا ہے اکنامکس کو, یہ سیاست کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ ریلیجن کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو یہود کی یہ پوزیشن تھی اور وہ مان نہیں رہے تھے, ان کا اکثریت جو ہے وہ مان نہیں رہی تھی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید نے اپنے آغاز میں یہ بتا دیا, اور بنیادی طور پر یہ سورہ یہود ہی کے بارے میں آگے بات کرے گی. یہ بتا دیا کہ ان کے جو لوگ ایمان کی توفیق لائے ہیں وہ اس لیے لائے ہیں کیونکہ وہ متقین رہے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا ہے وہ اس کتاب کو بھی نہیں مانیں گے. تم جتنا مرضی ان کو ڈرا لو, پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو جتنا مرضی وارن کر دو, اس کتاب کو بھی نہیں مانیں گے, اس لیے کہ وہ خدا کے قانون کی زد میں آ گئے ہیں. اور تیسری یہ کہ جو بیچ میں تذبذب کر رہے ہیں, ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, وہ بہانے تراش رہے ہیں اپنے نہ ماننے کے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہی ہیں, رسول کو ماننا کیوں ضروری ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں, یہ مومن نہیں ہے, یہ رسول کے مانے بغیر مومن نہیں بنتا آدمی. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ لیکن وہ سوری میں کٹ کر رہی ہوں, یہ میرے نزدیک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو وارن کیا یا کچھ, اگر مطلب وہ اگر آپ لٹرلی دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے. آئی بلیو کہ یہ کوئی ان کی فیوچر پریڈکشن نہیں تھی قرآن کی, بلکہ یہ ایکسپلینیشن آف ایک نیچرل لا ہے کہ جو شخص اس اینگل سے اگر آ ہی نہیں رہا جس میں وہ is not coming from the place of understanding something, تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی وہ جو ایک پاور جس کو ہم کہہ رہے ہیں انہیرنٹ, جس کو میں کہہ رہی تھی متقین جو ہے وہ ایک ہمبل ہارٹ لے کے آ رہا ہے. تو اگر آپ اس جو ایک انہیرنٹ اپنی ہے استطاعت اس کو یوز ہی نہیں کریں گے تو وہ آپ سے ڈی جنریٹ ہو جائے گی, اسی طرح جیسے آپ کا آرگن جو مسل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی these are the lessons that we can take for ourselves. دیکھیے خطاب ادھر ہے, یہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کتاب ان سے ہے, لیسنز ہمارے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا ہاں یہی بات ہے کہ مجھے یہی ہے کہ کیونکہ ماشاء اللہ مطلب 20-30 سال تو ہو گئے ہیں بک پڑھتے ہوئے, تو مجھے یہی تھا کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بیونڈ جا کے تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے. یعنی آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے, آپ اس کو نہیں, اس پہ زیادہ فوکس نہ کریں کہ مجھے اس کو زیادہ وسیع تر درجے پہ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, یا اس سے بیونڈ جانا ہے یا نہیں جانا. اگر وہ کہتا ہے بیونڈ جانے کو تو جائیں گے, نہیں کہتا تو نہیں جائیں گے. جو چیز امپورٹنٹ ہے خدا کی بات کو سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. صرف ایک چیز کو میں کلیئر کر دوں جی, یعنی انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے اور اسی وجہ سے اس کو زندگی کی مہلت دی گئی ہے کہ میرا اگر میں آج تک بڑا نیک رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور مجھے سنبھال کے رکھے. میرا فیوچر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. میرے اندر ایروگنس پیدا ہو جائے گی, میں برا آدمی بن جاؤں گا, اچھا بن جاؤں گا. دس از مائی فیوچر وچ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ, دیئر فور آئی نیڈ ٹو ریمین ہمبل. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات فرمائی. اسی طرح سے عام طور پر جب میرے اور آپ کے مشاہدے کے جو لوگ ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا رویہ آج تک اچھا نہ ہو لیکن اللہ اس کو توفیق دے دے ڈیو ٹو واٹ ایور ہز نالج. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کنسسٹنٹلی اپنے اس رویے پہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے, اینڈ یہ جو کنسسٹنسی کے ساتھ اس پہ قائم رہنا ہے ایک زندگی کے بڑے لمبے عرصے پر, اور اللہ کا علم ہے جو یہاں پہ بتا رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں مانیں گے. I will not let them because I have actually deprived them of the ability to understand the truth and submit to it. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک خاص قانون ہے خدا کا جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ معمون رکھے.
لیکن یہ خاص قانون ہے بالکل، کہ یو جس کی نیور نو زد نہیں ٹل دی بولو اینڈ، گا. یہی بہت خوف آتا ہے یہی تو زندگی کی کہ آزمائش ہے. آپ کی کوئی ایک عمل بھی پوری لائف کو، جس طرح وہ اللہ کہتے تعالیٰ ہیں پانی معاف کا کرے. گھونٹ پورا روزہ خراب کر دیتا ہے، بس ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہے، کوئی ایک عمل بھی ایبسلیوٹلی آپ کا ڈسٹروائے کر بالکل ٹھیک. سکتا ہے سب کچھ. ٹھیک جی، انشاءاللہ ہم یہاں سے اب آگے چلیں گے اینڈ تھوڑا سا اس کے پس منظر کو میں واضح کروں گا شروع میں، بٹ میں یہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی آور کورس فار دا نیکسٹ سیشنز. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہمارا ہے یہ صرف اس کو نوٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ 40 to 46 ہے جی فار دا نیکسٹ سیشن. آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، یہاں سے ہم اب آگے چل رہے ہیں. بس ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 40 سے جو سیکشن شروع ہو رہا ہے یہ تقریباً مڈل آف دا سورہ سے تھوڑا مڈل آف دا سورہ تک چلے گا. آئی تھنک ورس 140 قریب چلے گا. تو اس میں یہ بنیادی چیز جو ہے جو زیر بحث آئے گی وہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، جو ان کا پہلے کیا رویہ رہا اور اب کیا ہے، یہ چیز زیر بحث آئے گی. اس کی بات کی تمہید ہے یہ جو آیت نمبر 40 سے 46 تک ہے. یہ جب آپ پوری سورہ کر لیں گے تو اب آپ کو پھر اس کے بعد یہ جو بگننگ آپ نے پڑھی ہے نا، یہ بڑی کوہیرنٹ نظر آئے گی پھر کہ یہ ساری بات جو ہوئی ہے، کیونکہ اب آگے چل کے ان کے جو کفار ہیں اور ان کے جو دوسرا اور تیسرا گروپ ہے اس کی خاص طور پہ نشاندہی کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں. اللہ خیریت رکھے جی. جی ہمارے پاس 2 ہینڈز ریزڈ ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں پہلے لے لیں گے. میں نے نوٹ کر لیا. رائٹ ٹھیک جی. رائٹ جی، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ موئی صاحب. تھینک یو ایوری ون. السلام علیکم.